السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاج، تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار، سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور آمنہ بی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا گلدستہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء اور محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی رشتے کی بہنوں اور بیٹیوں، تقریر سے پہلے چند اشعار سماعت کریں جو نشر میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں۔ جس نے قربان کی زندگی اپنے پیارے نبی کے لیے، جس نے قربان کی زندگی اپنے پیارے نبی کے لیے، اور باغ فردوس کی نعمتیں ہیں یقیناً اسی کے لیے۔ جس نے قربان کی زندگی اپنے پیارے نبی کے لیے اور باغ فردوس کی نعمتیں ہیں یقیناً اسی کے لیے، اور فرض ہے بندگی خدا ہر مسلمان پر بے شبہ، فرض ہے بندگی خدا ہر مسلمان پر بے شبہ، ہاں مگر شرط ہے عظمت مصطفیٰ بندگی کے لیے۔ ہاں مگر شرط ہے عظمت مصطفیٰ بندگی کے لیے، اور رات دن آپ مصروف ہیں راحت دنیاوی کے لیے۔ رات دن آپ مصروف ہیں راحت دنیاوی کے لیے، ارے کچھ تو سامان کر لیجئے قبر کی کوٹھری کے لیے، کچھ تو سامان کر لیجئے قبر کی کوٹھری کے لیے، اور زندگی کا حسین گلستاں جس پہ آنا ہے ایک دن خزاں، زندگی کا حسین گلستاں جس پہ آنا ہے ایک دن خزاں، پھر پریشان ہے کیوں آدمی 4 دن کی خوشی کے لیے۔ اور اے عدو حبیب خدا، اے عدو حبیب خدا،
تجھ کو جنت سے کیا واسطہ؟ ارے باغ جنت سجایا گیا عاشقان نبی کے لیے، باغ جنت سجایا گیا عاشقان نبی کے لیے، جس نے قربان کی زندگی اپنے پیارے نبی کے لیے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گفتگو کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ جب گفتگو فرماتے تو اتنی اونچی آواز بھی نہیں ہوتی کہ جو سننے والے کو تکلیف ہو، اور اتنی کم آواز بھی نہیں ہوتی کہ سننے والوں کو تکلیف ہو۔ یعنی آپ کا گفتگو کا جو لہجہ تھا وہ درمیانہ لہجہ تھا، نہ آواز بہت زیادہ اونچی ہوتی تھی کہ اونچی آواز کی وجہ سے سننے والوں کو تکلیف ہو، اور نہ اتنی کم آواز ہوتی تھی کہ لوگ سن نہ سکیں اور سننے کے لیے تکلیف ہو۔ اور آپ کبھی کبھی اپنے الفاظ کو دوبارہ بھی دوہرا دیا کرتے تھے تاکہ لوگ بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ یہ آپ کا انداز ہوا کرتا تھا۔ یہ فقیر نبی کا غلام بھی اسی انداز کو پسند کرتا ہے، چونکہ نبی کی ادا کو پسند کرنا اور اس پر عمل کرنا آپ کی سنت کو زندہ کرنا ہے، اور یقیناً ہمیں اللہ کے پیارے محبوب کی راہ پر ہی عمل کرنا ہے۔ یہی دین ہے اور یہی اسلام ہے۔ آج تو ہم نے حالات یہ دیکھے کہ کچھ تو لاؤڈ اسپیکر کی آواز بہت زیادہ تیز، اور کچھ ہمارے مقرروں کی آواز اتنی بلند تھی کہ میں خود ڈر گیا اور یہ سمجھنے لگا کہ ہمارے تو گلے میں آواز ہی نہیں ہے۔ کس طرح سے ہم لوگوں تک اپنی آواز کو پہنچائیں گے؟ چونکہ جوش و خروش مقرروں کی تقریروں میں ایسا تھا، لگتا تھا کہ کرسی ٹوٹ جائے گی اور یہ اسٹیج بھی کہیں کریک نہ ہو جائے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نبی کی اداؤں کو اپنائیں اور نبی کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دوستوں کے، اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنے دوستوں سے سوال کیا کہ اے میرے صحابیوں، مجھے بتاؤ کہ بخیل کون ہے؟ صحابہ خاموش رہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے دوستوں، مجھے بتاؤ کہ بخیل کون ہے؟ کسی نے ہمت کر کے کہا، یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں اور باپ قربان ہو جائیں، میں خود آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ کا ادب ہمارے لیے بہت ہے۔ ہماری سمجھ میں یہ ہے کہ بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس دولت ہے اور اس دولت کو خرچ نہیں کرتا، دبا کر رکھتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا نام سنے اور میرے نام کو سن کر میرے لیے درود نہ پڑھے، وہ سب سے بڑا بخیل ہے اور کنجوس ہے جو میرا نام سن کر میرے اوپر درود نہ پڑھے۔ جو آیت پاک ہم نے تلاوت کی ہے، ہم اسی موضوع پر انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے، اور ہماری فکر صرف اصلاح کی فکر رہتی ہے۔ کچھ لوگ تقریر کرتے ہیں اپنی شہرت کے لیے، کچھ لوگ تقریر کرتے ہیں دولت کے لیے،
یہ فقیر تقریر کرے گا صرف آپ کی اصلاح کے لیے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھے اس سوال کا جواب بتائیں. لوگوں، کسی گاؤں یا کسی قصبے میں یا کسی شہر میں آپ نے کوئی ایسی دکان دیکھی ہے جس پر لکھا ہو، بورڈ لگا ہو کہ بریلوی کرانہ اسٹور؟ اگر نہیں دیکھی تو پھر مجھے یہ بتاؤ، کوئی ایسا ہوٹل دیکھا ہے کہ جس کے ماتھے پر بورڈ لگا ہو کہ اہل حدیث ہوٹل؟ اگر یہ بھی نہیں دیکھا تو پھر مجھے یہ بتاؤ، کوئی ایسا دواخانہ دیکھا ہے جس پر لکھا ہو کہ دیوبندی دواخانہ؟ اگر یہ بھی نہیں دیکھا تو مجھے بتاؤ، کوئی ایسا شاپنگ سینٹر دیکھا ہے کہ جس پر لکھا ہو کہ شیعہ شاپنگ سینٹر؟ یقیناً نہیں دیکھا ہوگا. آخر کیوں آپ اپنی دکانوں پر، اپنے اسٹور پر، اپنے ہوٹل اور اپنے شاپنگ سینٹر کے نام اپنے فرقوں کے نام پر کیوں نہیں رکھتے؟ اگر آپ بریلوی فرقے سے ہیں اور اس فرقے کی خاطر اپنا جان و مال سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں، اپنی جان دینے کے لیے اور دوسروں کی جان لینے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ہر فرقہ اس قدر ان فرقوں میں گم ہے کہ وہ اپنی جان دینے کی پرواہ نہیں کرتا اور نہ ہی دوسرے کی جان لینے کی پرواہ کرتا ہے، بلکہ حد یہ ہے کہ وہ خود کو ہی مسلمان سمجھتا ہے اور دوسرے فرقوں کو مسلمان بھی نہیں سمجھتا، اور اپنی زبان سے دوسروں کو کافر کہتا ہے. دیوبندی بریلوی کو بدعتی مشرک کہہ رہا ہے، بریلوی دیوبندیوں کو کافر و مشرک کہہ رہا ہے، شیعہ ہم سنیوں کو کافر و مشرک کہہ رہے ہیں تو ہم سنی شیعوں کو کافر و مشرک کہہ رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ شاید کوئی بھی ہمیں حق پر نظر نہیں آتا. تو بہرحال میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ ان فرقوں میں اتنا ملوث ہیں کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے، اپنا جان و مال سب اس کے داؤ پر لگا رہے ہیں، تو آخر اپنی دکانوں کے، اپنے اسٹور کے، اپنے ہوٹل کے یہ نام کیوں نہیں رکھتے؟ شاید سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ اس لیے اپنی دکان کا نام یا ہوٹل کا نام فرقوں کے نام پر نہیں رکھتے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کو آپ کے کاروبار میں نقصان ہوگا. اگر آپ نے اپنی دکان کا نام بریلوی کرانہ اسٹور رکھ لیا تو یقیناً آپ کے اس کرانہ اسٹور پر دیوبندی نہیں آئے گا اور آپ کے یہاں سے سودا نہیں خریدے گا. آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور اگر کسی ہوٹل کا نام اہل حدیث ہوٹل رکھ لیا گیا تو وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ دوسرے فرقے کے لوگ ہمارے یہاں کھانا کھانے نہیں آئیں گے. اسی طرح سے دیوبندی دواخانے کا اگر نام رکھ لیا گیا تو یقیناً وہ اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں کہ بھلے ہی دوسرے فرقے کے لوگ جو ہیں رام سنگھ کے دواخانے سے جا کر دوا لے لیں لیکن ہمارے دواخانے پر قدم نہیں رکھیں گے. اور اسی طرح سے شیعہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے فرقے کے نام پر اس شاپنگ سینٹر کا نام شیعہ شاپنگ سینٹر رکھ لیا تو ہمیں کاروبار میں نقصان ہوگا اور دوسرے لوگ ہمارے یہاں خریداری کے لیے نہیں آئیں گے. یعنی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان ناموں سے آپ کو اپنے کاروبار میں نقصان ہوگا. اپنا کاروبار بچانے کے لیے، اپنے کاروبار کی خاطر آپ ان ناموں کو نہیں رکھتے اور اپنے کاروبار کا نقصان دیکھ رہے ہیں.
لیکن تمہیں اسلام کی قطن فکر نہیں ہے. ان فرقوں کی وجہ سے دین محمدی کو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. یہ امت مسلمہ کس قدر کمزور ہو رہی ہے. اس دین کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. آج دشمن طاقتیں تمہیں انہی فرقوں میں الجھا کر تمہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا کر کے تمہیں کمزور کر رہی ہیں، اور تمہیں اپنی اس کمزوری کی اور اسلام کی کمزوری کی قطن فکر نہیں ہے. آخر کیوں؟ کیا یہی دین ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گالی دیں؟ مسلمانوں، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے اور ان چالوں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. یہ فرقہ پیدا کرنے والے خود غرض فرقہ پرور ملاؤں کا حربہ ہے کہ وہ اسلام کا کام نہیں کر رہے بلکہ اپنی دکانوں کو چمکا رہے ہیں، اپنی بزنس کو تیز کر رہے ہیں. لہذا ہوش میں آؤ اور خدا کو پہچانو، اللہ کے محبوب سے محبت کرنے والوں بنو اور اللہ کے کلام پر عمل کرو. خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر ہم سب بھی ایک ہوں. بہرحال میں اب اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. وقت تو زیادہ ہو گیا ہے، میرے بعد میں ہمارے حضرت تشریف رکھتے ہیں، ان کو بولنا ہے، اور یہ وقت ایسا ہے کہ آپ کے سامنے کچھ بولنا بھی آپ کو تکلیف ہی دینا ہے، چونکہ ایک نیند کا وقت ہے اور ساری رات گزرنے والی ہے. ہم نے جس آیت پاک کی تلاوت کی ہے وہ پارہ نمبر 4 اور رکوع نمبر 1 کی آیت پاک ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، مل کر، جمیعاً مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو. ولا تفرقوا، اور تفرقے پیدا مت کرو. واذکروا نعمت اللہ علیکم، تم اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو. اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے اتنے بڑے دشمن تھے کہ دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے. جب دیکھتے تو نفرت سے دیکھتے تھے اور موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ دوسرے کی جان لے لیں. تم آپس میں اتنے بڑے دشمن تھے، اللہ کا یہ احسان یاد کرو. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. لوگوں، ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن کا مطلب سمجھا رہا ہوں. اللہ کا جو کلام ہے، جو اللہ کا حکم ہے، وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. میں دوبارہ سے پھر اس آیت کے ترجمے کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو مل کر. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ پیدا مت کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی یہ تمہارے لیے نعمتیں ہیں، اس کا احسان ہے، تم اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو. اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور تمہیں آپس میں ایک بھائی بنا دیا. اللہ کا احسان یاد کرو. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا، اور تم نارے دوزخ
یعنی دوزخ کی آگ کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، جو اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اور اللہ تعالیٰ اسی لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ قرآن پاک کی جو آیتیں تلاوت کی گئیں اس کا ترجمہ، اس کا خلاصہ ہے، لیکن اس ترجمے کے جو تفسیریں مفسرین نے کی ہیں تو مفسرین کرام کے چند قول ہیں۔ بحبل اللہ سے جو مراد لیا ہے، یعنی یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، لیکن اب یہ سمجھنا ہے کہ یہ رسی ہے کیا۔ شاید ہم اپنے دماغوں میں یہ بات سمجھ رہے ہوں کہ اللہ کی رسی کوئی لٹک رہی ہوگی اور اس کو ہم مضبوطی سے تھام لیں، پکڑ لیں۔ آخر وہ رسی ہے کیا اور کہاں ہے؟ تو اس رسی کو سمجھنا ہے کہ یہ رسی کیا ہے۔ تو بحبل اللہ یعنی اس رسی کے تعلق سے جو مفسرین کرام نے وضاحت فرمائی ہے، جو تفسیریں بیان کی ہیں، اس میں چند قول ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ رسی سے مراد ہے قرآن پاک۔ مطلب یہ ہوا کہ اس قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لیں، مضبوط تھام لیں۔ اور یہ پکڑنا اور تھامنا بھی وہ تھامنا نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیں، تھام لیں اور سینے سے چمٹائے رہیں۔ اس پکڑنے کو پکڑنا نہیں کہا جائے گا، بلکہ پکڑنے سے اور تھامنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے ہر حرف پر، ہر زیر زبر پیش، ہر نقطے پر ہم پوری طرح سے عمل کریں اور حق اور سچ جانیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حق ہے اور سچ ہے، اور یہ کلام جو ہمارے لیے اللہ کا حکم ہے یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ ہم پوری طرح سے اللہ کے احکام پر عمل کریں، تو یہ مضبوطی سے تھامنا اور پکڑنا کہلائے گا۔ لیکن کچھ مفسرین کا قول یہ بھی ہے، جیسے حضرت ابن سعد کہتے ہیں کہ بحبل اللہ سے جو مراد ہے، اللہ کی رسی سے جو مراد ہے، وہ اللہ کے نیک بندوں کی جماعت مراد ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں، یہ کون سی جماعت ہے اللہ کے نیک بندوں کی؟ تو یقیناً اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنا محبوب فرمایا ہے۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنا دوست فرمایا ہے۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جنہیں اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک کے 17ویں پارے میں فرمایا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ مطلب یہ ہے اللہ نے لکھ دیا زبور میں نصیحت کے بعد کہ میری اس زمین کے وارث، ان الارض یعنی میری اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو اتنا پسند فرمایا، کسی کو اپنا محبوب کہا تو کسی کو اپنا دوست کہا، اور اتنا پسند کیا کہ یہ زمین بھی اپنے نیک بندوں کے حوالے کر دی اور انہیں اختیار دے دیا، اس زمین کا وارث بنا دیا ہے کہ یہ میرے نیک بندوں کے حوالے ہے۔
تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس زمین کے وارث اللہ کے نیک بندوں کی جماعت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں آرام سے سکون سے زندگی گزارنا تو ہمیں اللہ کے نیک بندوں کی قدر کرنا ہوگی، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنا ہوگی، تو یقیناً ہم سے اللہ راضی ہوگا۔ اور جب ہم اپنے اللہ کے نیک بندوں کو راضی کر لیں گے، ان سے وفادار بن کر رہیں گے، تو یقیناً ہم سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور جب اللہ راضی ہو جائے تو ہمارے تمام مشکل کام آسان ہو جائیں گے، بلکہ ہمارے جو کام نہیں بنتے وہ سب کے سب کام بن جائیں گے، اور ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ بھائی ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، چند ہی لوگ رہے ہیں۔